میں ایک دن کسی پیرنٹ کے ساتھ کانورسیشن کر رہا تھا اور انہوں نے کہا دیکھیں ہم بچے کے فائدے کے لیے اس پہ سختی کریں, نہیں کر سکتے کیا, فائدے کے لیے سختی کریں. تو میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی سختی کا اصول سمجھو. پہلے سختی کا اصول یہ ہے کہ سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے, فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کی جاتی. اگر کسی انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے سختی ہوگی تو یہ نقصان پیدا کرے گی, فائدہ نہیں پیدا کرے گی. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ اپنے بچے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس پہ سختی نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے سختی کریں گے تو وہ نقصان دہ ہوگی, فائدہ مند نہیں ہوگی. سختی کا اصول یہ ہے کہ سختی نقصان سے بچانے کے لیے کی جاتی ہے, فائدہ پہنچانے کے لیے سختی نہیں کی جاتی. فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ اور کیا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ, مثال کے طور پر ہم نے اورل کمیونیکیشن شروع کی اور پتہ لگا کہ وہ کوئی کسی غلط کام میں انوالو ہے, کوئی غلط چیز کر رہا ہے یا کوئی غلط اس کے انٹرسٹ پیدا ہو گئے اور اس نے کھل کے ہمیں بتایا کہ میرے یہ انٹرسٹس ہیں. اب میرے پاس دو چوائسز ہیں. ایک چوائس یہ, اچھا تمہارے یہ انٹرسٹ ہیں, تم بتا رہے ہو تم نے موبائل پر کوئی غلط کام کر لیا, موبائل پہ غلط چیزیں دیکھی, اوکے, اور اکثر دیکھ لیتے ہو. اچھا تو ایک چیز تو یہ ہے کہ تمہیں یا تم نے لیپ ٹاپ پہ یہ کام کیا تو لیپ ٹاپ تمہارا بند. ایک چیز یہ ہے, یہ سلوشن نہیں ہے, اس لیے کہ لیپ ٹاپ آپ 2 سال کے لیے بند کریں گے, 2 سال کے بعد اس کی زندگی میں لیپ ٹاپ آنا ہی آنا ہے. یا لیپ ٹاپ آپ اپنے گھر پہ بند کریں گے, دوست کے لیپ ٹاپ کو تو نہیں بند کر سکتے. یونیورسٹی کالج میں لیپ ٹاپ, اسکول میں تو لیپ ٹاپ, یا کالج میں تو لیپ ٹاپ اسے ملے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے. ایک بات. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ جب وہ اپنا یہ بتائے کہ میں نے لیپ ٹاپ پہ یہ کیا اور میں نے یہ چیزیں کی, اور اس نے کھل کے آپ کو ایک چیز بتائی, تو آپ اس سے کہیں گے تمہارا کیا خیال ہے, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں. دیکھیے اگر کسی بچے کو یہ کانفیڈنس ہے کہ میں جیسا ہوں ویسا کا ویسا ان کے سامنے آ جاؤں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ ویسا آئے گا, اور پھر وہ ریفلیکٹیو کانورسیشن ممکن ہوگی. آپ نے اس سے پوچھا اچھا, یعنی پوائنٹ یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ ریفلیکٹیو کانورسیشن انگیج ہونی ہے. یہ ریفلیکٹیو کانورسیشن جنریٹ کرنے کا یہ گولڈن اپرچونٹی ہے. آپ اس سے کوسچن کریں, آپ اس سے کہیں اوکے تو تم نے کیا کیا, میں نے پھر اسے دیکھا, اوکے, اور کیا تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا. یہ بہت اہم کوسچن ہے. اگر بچہ یہ کہتا ہے, دیکھیں اس کے دو امکانات ہیں. ایک بچہ وہ ہے جو اس کا جواب دے گا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس کو عقل کی سطح پہ تسلیم کر رہا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. دوسرا بچہ وہ ہے جو کہے گا ہاں لیکن سب کرتے ہیں, لیکن وہ اس کا جواب وہ اوائڈ کرے گا جواب. اگر وہ اس کا اوائڈ کرے جواب, آپ چھوڑ دیں یہ سوال, پھر آپ اس سے بھی بیسک لیول پر ایک اور کوسچن کر لیں. آپ اس سے کہیں کیا تمہارا دل چاہ رہا تھا کہ تم اسے دیکھو, یا تم اس کو دیکھنا, تمہیں لگ رہا تھا کہ یہ دیکھنا بہت اچھی چیز ہے, تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو دیکھنا اچھی چیز ہے, یا تمہارا دل چاہ رہا تھا. دل اور ذہن کو الگ الگ کر دیں. وہ کہے گا ہاں میرا دل چاہ رہا تھا. اور پھر آپ اچھا لیکن تم یہ چاہ رہے تھے کہ تم یہ نہیں کرو, لیکن پھر بھی تم سے رکا نہیں گیا. ہاں 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 اچھا, میں دعا کروں گا کہ تمہیں تمہارے اوپر کنٹرول مل جائے, خدا تمہارے نفس کو تمہارے قابو میں کر دے, تم اپنے دل کو اپنے قابو میں کر سکو. ریفلیکٹ کروائیں. مثال کے طور پر یہ کوسچن, کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا کسی کام کو کرنے کا دل بہت زیادہ چاہے لیکن وہ کام ہمارے لیے اچھا نہ ہو, لیکن وہ کام مزے کا ہو اور ہمارا دل چاہ رہا ہو, تو ایسی صورت میں کیا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے؟ This is a kind of reflective conversation which we must engage our children in. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ویسے ہی آپ اپنے بچے سے آج ایسے ہی سوال کر لیں, گھر جا کے ایسے ہی ایک سوال کریں, بیٹا کیا یہ ممکن ہے کہ کسی کام کو کرنے کا ہمارا بہت دل چاہے لیکن وہ کام ہمارے لیے اچھا نہ ہو؟ اب بچہ پتہ ہے کیا کہے گا, لیکن وہ مزے کا تو ہوگا. ہاں, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کام بہت مزے کا ہو لیکن اچھا نہ ہو؟ کیا پاسبل ہے؟ سوچے گا. آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ ایک کام بہت مزے کا ہو لیکن اچھا نہ ہو؟ پاسبل ہے. اور کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک کام بہت مزے کا ہو اور اچھا بھی ہو؟ ایسا بھی ہے. تو ہمیں مزے والے وہ کام کرنے چاہیے جو اچھے ہوں, اور مزے والے وہ کام نہیں کرنے چاہیے جو اچھے ہوں. اگر کسی کام کو کرنے کا ہمارا بہت دل چاہ رہا ہو اور بہت مزے کا ہو, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اچھا بھی ہے یا نہیں ہے. یہ وہ کوسچنز ہیں جو ہم کریں تاکہ بچہ کنٹرول اوور سیلف,
نفس کو قابو کیسے کرتا ہے انسان؟ دیکھیں میں ایک اور بات، وجود انسانی میں رب کریم نے 3 قیمتی جواہر رکھے ہیں. یہ ایک اور وہ سائیڈ لائنز میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہی یہ بات؟ آپ کہیں گے پتہ نہیں کہاں پھنس گئے، مشکل باتیں تو نہیں لگ رہی؟ ایسا تو نہیں، ریلیکس. ایک قیمتی جوہر ہمارے اندر ہے جس کو میں کہتا ہوں جوہر تخلیق، کریٹیوٹی کا پوٹینشل. ٹھیک ہے، کریٹیوٹی کا جوہر. دوسرا ہے جوہر تعلق، پوٹینشل آف ریلیشن شپس، پوٹینشل آف کریٹیوٹی، پوٹینشل آف ریلیشن شپس. اور تیسرا ہے جوہر للہیت. جس انسان میں تینوں پوری قوت کے ساتھ ڈیولپ ہو جائیں وہ کسی بھی دنیا، کسی بھی معاشرے کا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے، جس میں للہیت کا جوہر، تعلق کا جوہر اور کریٹیوٹی کا جوہر سلامت رہے. ہماری ایجوکیشن کیا کر رہی ہے؟ ہماری ایجوکیشن ان تینوں کا ناس مار رہی ہے. یعنی یہ میں 23 سال کے تجربے، مطالعے، دنیا بھر کا جو بھی میرا کام ہے اس کے نتیجے میں یہ پہنچا ہوں. ہماری ایجوکیشن لارجلی اس کو ڈیمیج کر رہی ہے اور بالکل اویئر نہیں ہے کہ یہ نرچر کیسے ہوتا ہے، یہ سپوائل کیسے ہوتا ہے. بہت اہم ہے یہ. کوشچنس کیجئے جی. اور آپ کو کوشچن کا تھوڑا سا جواب ملا؟ کیونکہ اگر ہم فرض کیجئے اس پہ پابندی، ریسٹرکشن لگاتے ہیں تو وہ اب شیئر نہیں کرے گا وہی. اصل میں پوائنٹ یہ ہے، دیکھیں 2 باتیں. ایک بچہ کسی برے کام سے رکتا کیسے ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام برا ہے، سمجھتا ہے. جو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ یہ کام برا ہے وہ تو نہیں رکے گا، پہلی بات. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کو یا اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. وہ کون سا انسان ہے جو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے؟ جو اسٹرانگ بانڈنگ میں اپنی فیملی سے جڑا ہوتا ہے، اس کا اپنے نفس پہ کنٹرول آسان ہو جاتا ہے. وہ بچہ جو محبت کا بھوکا ہے، جو ریلیشن شپ اسٹاروڈ ہے، جو ایموشنلی اسٹاروڈ چائلڈ ہے، اس کا اپنے دل کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان کام نہیں ہے. آپ نے کبھی ایسی زمین دیکھی ہے، کبھی ایسا پیس آف لینڈ دیکھا ہے جو اتنا ڈرائی ہو اس کے اوپر آپ نے ایک بالٹی پانی ڈالا پتہ نہیں لگا کہاں گیا؟ دیکھیے بہت ڈرائی لینڈ، پانی ڈالا غائب، پھر پانی ڈالا غائب. ایسا بن جاتا ہے یہ بچہ، محبت کا بھوکا. اور محبت کی بھوک جب کسی انسان میں پیدا ہو جائے نا، دیکھیں بھوک بڑی ظالم چیز ہوتی ہے. بھوک چاہے پیٹ کی ہو چاہے دل کی ہو، حلال حرام کا فرق نہیں دیکھتی. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بھوک سے بچائیں اپنے بچے کو. میری بات، میں آپ کو بہت اہم بات بتا رہا ہوں. یہ جو بھوک ہے نا، بھوک، ایمپٹی ہارٹ، ایمپٹی اسٹمک. بلکہ ہمیں تو شریعت نے بتا دیا کہ بھائی اگر تم بالکل ہی قحط میں آ جاؤ اور بالکل ہی کچھ نہیں ہے تو اضطرار کی حالت میں چلو اب 2 لقمے لے لو یہ والے. یہ واضح ہے نا یہ بات؟ آپ سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے، بھوک کیا چیز ہے. آپ نے وہ پیس آف لینڈ دیکھا جس کے اوپر پانی گراتے ہیں غائب ہو جاتا ہے، پانی گراتے ہیں غائب ہو جاتا ہے. تو ہمارے بچوں کو اگر ہم اپنے تعلق اور اپنی محبت سے سیراب کر دیں تو ان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی. یہ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اس پہ بہت فوکس کیجئے. اپنے بچے کو اوبیڈینٹ بنانا آسان ہے، اپنے بچے کا دل جیتنا جو ہے وہ بانڈنگ بہت اہم ہے. اٹ از ناٹ جسٹ میکنگ یور کڈز اوبیڈینٹ. ہم جو 6 months کا کورس کرتے ہیں اس کا یہی فوکس ہے. ہمارا جو 6 months کا کورس ہے پیرنٹس اینڈ ٹیچر سرٹیفکیٹ کورس، یہاں بلکہ بیٹھے میں کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ملیے گا. اس کا فوکس یہی ہے، تعلق. ERDC کا جو ایجوکیشن ماڈل ہے وہ تعلق، مربی، مینٹرنگ، نیچر، فطرت، لائف، اس کے فیملی، اس کے اراؤنڈ گھومتا ہے.
آپ جو اہمیت ٹیکسٹ بک کو دیتی ہیں ہم وہ اہمیت فیملی کو دیتے ہیں. آپ جو اہمیت ایگزام کو دیتی ہیں وہ اہمیت ہم لائف چیلنجز کو دیتے ہیں. کاپی نیٹ بنانے کو جو اہمیت دے رہے ہیں وہ اہمیت ہم ریلیشن شپ کو دے رہے ہیں. میرا ریلیشن شپ بنے, کیا خیال ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے. بڑا کرائسس آتا ہے. ویسٹ تو ہار چکا ہے فیملی لیول پر, یہ جو چیزیں ہیں یہ ویسٹ ہار چکا ہے اس پورے ڈومین میں. نہیں بنا ان کا ریلیشن شپ, نہیں بنا, ایمٹینس ہے, شیلونیس ہے, بہت کرائسس ہے, بہت زبردست کرائسس ہے.